خلافت عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب امت مسلمہ کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی۔ 656 ہجری با مطابق 1258 عیسوی ایک ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عالیشار دندار بے پر چلا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں ابھی تمہیں ختم کر دوں تو کس میں اتنی جرت ہے کہ تمہیں مجھ سے بچائے۔ تبھی خیمے میں ڈھول بجنے کی آواز آتی ہے اور دندار کے منہ سے عثمان کا نام نکلتا ہے۔ تبھی عثمان اور اس کے ساتھی سونے کے بکسے لیے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور عثمان عالیشار اور دندار بے کے پاس خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ عالیشار صاحب، آپ کا سونا آ چکا ہے، اب آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ پھر عثمان خیمے سے جانے لگتا ہے تو عالیشار کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تو عثمان کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ یہ سن کر عالیشار غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی تلوار عثمان کی گردن پر رکھ دیتا ہے، لیکن عثمان پھر بھی کسی کی نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ منگول بالکائے قلعے میں داخل ہوتا ہے اور بازار میں چلتے ہوئے وہاں کا جائزہ لیتا ہے۔ اتنے میں اس کے سپاہی ہاتھوں میں تیر کمان لیے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور بالکائے کے اشارے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دندار بے، قندوز بے، سیلجان خاتون، زہرا خاتون اور انیلا خاتون بڑے خیمے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سیلجان خاتون کہتی ہے کہ دیکھا زہرا، تم تو عثمان پر غصہ کر رہی تھی، لیکن اب دیکھو وہ سونا بھی لے آیا اور اس نے ہمیں بچا بھی لیا۔ تو زہرا خاتون طنزیہ لہجے میں جواب دیتی ہے کہ پہلے آپ کا عثمان ہمیں خود مصیبت میں ڈالتا ہے اور پھر خود ہی نکالتا ہے، کیا ہنر ہے یہ؟ تو دندار بے بولتے ہیں کہ چپ کر جائے خاتون، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس مصیبت پر بھی قابو پا لیا۔ تبھی منگول بالکائے کا خاص آدمی کونکار اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے، تیر چلاتے ہوئے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں۔